لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایموشنل انٹیمیسی کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے آپ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں ایموشنل انٹیمیسی کے ذریعے، اور ایموشنل انٹیمیسی اپنے تعلق میں کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے پوری ویڈیو میں بات کی تھی۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ جو سیلف لو ہوتا ہے وہ ایموشنل انٹیمیسی کو کس طرح سے انہانس کر سکتا ہے، کیونکہ سیلف لو ایک ایسا انگریڈینٹ ہے آپ کی میرڈ لائف کو خوبصورت بنانے کا، کہ جس سے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیلف لو کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیلفش ہیں یا ہم صرف اپنی ہی سوچتے ہیں، اپنا ہی سمجھتے ہیں، جبکہ سیلف لو کا کانسیپٹ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ سیلف لو کو اگر ہم ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں، اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں نا، تو ہماری خود کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اور پھر ہمارا دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہے، ہم اس تعلق میں مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں صرف سیلف لو کے ذریعے۔ اور ہم یہاں بات کریں ایموشنل انٹیمیسی کی، تو سیلف لو جو ہے وہ ایموشنل انٹیمیسی کو بڑے اچھے انداز سے انہانس کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں نا، خود کا خیال رکھتے ہیں، خود کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں، تبھی آپ اپنے پارٹنر کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے کے قابل ہو سکیں گے، تبھی آپ اپنے پارٹنر کو محبت دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ جب آپ خود کی ذات کے ساتھ خوش رہتے ہیں، خود کی ذات کے ساتھ مطمئن رہتے ہیں نا، تبھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، تبھی آپ اپنے پارٹنر کی زندگی کو روشن کر سکیں گے۔ آپ خود مہک رہے ہیں نا، آپ اپنے پارٹنر کی زندگی کو مہکا سکیں گے۔ اب سیلف لو میں ایسی کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کی ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھاتی ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، نمبر 1 پہ ہے سیلف اویئرنیس اینڈ اوتھینٹک کمیونیکیشن۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف انڈیویجولی اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، اپنے ٹریگرز کو پہچانتے ہیں، انہیں اپنی نیڈس اور وانٹس کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر ان سب کے اکارڈنگ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اوتھینٹک کمیونیکیشن کرتے ہیں، کلیئر کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بہت سارے کیسز میں نا میاں بیوی میں ایموشنلی جو ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، ایموشنل انٹیمیسی ہوتی ہے، وہ اس کے نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس لمحے کیا محسوس کر رہے ہیں، وہ خود سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے پارٹنر سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی ذات سے اویئر نہیں ہوتے ٹھیک سے، وہ جن چیزوں سے ٹریگر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے ٹریگر پوائنٹس ہیں۔ چلے مان لیں انہیں پتہ بھی ہے کہ جی یہ میں اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوں، انہیں اپنے ایموشنز فیلنگز کے بارے میں اچھے سے پتہ ہے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، وہ کلیئرلی اپنے پارٹنر کے ساتھ ان سب چیزوں کو نہیں کہہ پاتے، وہ اپنی پرابلمز کو شیئر نہیں کر پاتے، اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کر پاتے، ایکسپریسو نہیں ہوتے ان چیزوں کے بارے میں، ان کو اپنی نیڈس یا وانٹس کلیئرلی کہنے ہی نہیں آتی۔ تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق میں، دونوں کبھی بھی ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہو پاتے ایک دوسرے سے، ان کے درمیان ایک سپیس کہیں نہ کہیں رہتی ہے، خلا رہتا ہے اس چیز کا، وہ کبھی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے درمیان ایک بیسٹ فرینڈ والی فیلنگ نہیں آ سکتی۔ سو سیلف اویئرنیس ضروری ہے، اور اگر سیلف اویئرنیس آئے گی، کمیونیکیشن آپ کی اسٹرانگ ہوگی، تبھی جو ہے وہ دیکھیں، خود سے محبت کرنے والا خود کی ذات سے اویئر ہوتا ہے، تو اسی لیے اگر آپ سیلف لو پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو یہ سیلف لو جو ہے وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ سیلف اویئر ہوں اور اس کے اکارڈنگ اوتھینٹک کمیونیکیشن کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ کمپیشن۔ بیسیکلی سیلف لو از لنکڈ ٹو دا گریٹر ایموشنل انٹیلیجنس۔ اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں نا، تو اٹ مینس آپ نے اپنے ایموشنس پہ کام کیا ہوا ہے، آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، آپ انہیں مینیج کرنا جانتے ہیں، آپ اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو اچھے سے ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنے ایموشنس کو، اپنے پارٹنر کی ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹر وے میں ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان ہیں، آپ ایمپتھی شو کرتے ہیں، آپ بہترین انداز سے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور جب میاں بیوی میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو نا ایک دوسرے کے ایموشنس کو لے کے، تو ان دونوں میں ایموشنل بانڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور جن کپلس میں ایموشنل انٹیلیجنس بڑی زیادہ ہوتی ہے نا، آپ دیکھ لیں ان کے جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک سیف ایموشنل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں دونوں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ایک رہا ہے کہ بہت ساری جو بیویاں ہیں اپنے شوہروں سے ڈرتے ہوئے ان سے بہت ساری باتیں نہیں کہہ پاتی، کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے مزاج سے واقف ہو جاتی ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذرا سی اپنے ہسبینڈ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی، کوئی ذرا سا چھوٹا کام بھی کر دیا نا ان کے مزاج کے خلاف، تو انہوں نے مجھ پہ برس پڑنا ہے، انہوں نے ہائپر ہو جانا ہے، انہوں نے ٹریگر ہو جانا اس لمحے میں،
اور پھر ایسے میاں بیوی کا تعلق آپ دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے، دونوں میں ایموشنل انٹیمیسی بہت کم ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سہم سہم کے رہتی ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ میاں بیوی دونوں ہوں. انڈیویجولی دونوں نے اپنے ایموشنز کو پہ کنٹرول رکھا ہو. لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ ایموشنز پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تب اگر آپ ایموشنز پہ کنٹرول نہیں نہ کرتے تو پھر ساری گیم اوور ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح جو عورتیں ہر وقت اپنے شوہروں کے کان میں چک چک لگائے رکھتی ہیں، ہر وقت جب بھی وہ گھر آتا ہے کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک جھگڑے کے لیے تیار رکھتی ہیں نا، تو مرد بھی کیا کرتے ہیں، وہ بیزار ہو جاتے ہیں اپنی عورتوں سے. تو ضروری ہے کہ خود سے محبت کی جائے. خود سے محبت کریں گے تبھی اپنے پارٹنر کی محبت جو ہے اس پہ لٹا سکیں گے، اپنے پارٹنر پہ. اور اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ایموشنز پہ کام کریں. تھرڈ پوائنٹ از ریڈیوسنگ اینگزائٹی اینڈ ڈپینڈنسی. ابھی ہم نے پریویس پوائنٹ میں ہی بات کی ہے نا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے اگر آپ دونوں میں موجود ہیں میاں بیوی میں، کہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کپلس جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایموشنز کو اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ انہی کپلس میں جو ایگزائٹی لیولز ہوتے ہیں نا بہت کم ہوتے ہیں. اور ویسے بھی خود سے محبت کرنے والے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو خود سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں کو پرائیورٹائز کرتے ہیں. ان کے اسٹریس لیول، ان کے انرجی لیولز، ان کے اسٹریس لیول بہت کم ہوتے ہیں، ان کے انرجی لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں. اور پھر جب انسان خود کی ذات میں اچھا محسوس کرتا ہے نا، تبھی وہ اپنے وہ تبھی جو ایک خوشی ہے نا وہ دوسروں تک ٹرانسفر کر سکتا ہے. خود کی ذات میں وہ ایک اچھائی محسوس کر رہا ہے، اچھا پن محسوس کر رہا ہے، تبھی وہ دوسروں میں اس چیز کو ٹرانسفر کرے گا. اور خاص طور پہ جب میاں بیوی جو دو جسم ایک جان ہوتے ہیں نا، تو ان دونوں میں جو ہے وہ انڈیویجولی انفرادی طور پہ ایک دوسرے مطلب ایک انفرادی طور پہ جو ہے دونوں کو خوش رہنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ میں خوش رہنا بہت ضروری ہے تاکہ جب وہ دونوں ملے تو اپنی خوشی کو دوبالا کر سکیں. اس کے علاوہ جو سیلف لو پہ یقین رکھتے ہیں، سیلف لو کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، انہیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے. مانا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو ویلیڈیشن روزانہ کی بنیاد پہ میرے خیال سے لازمی دینی چاہیے، اور ضرورت ہوتی ہے انہیں ویلیڈیشن کی ایک دوسرے کی. لیکن آپ کی زندگی اسی چیز پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے، آپ کو اپنے پارٹنر کے علاوہ بھی مزید لوگوں کی یعنی کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی ضرورت پڑ جائے، یہ چیز جو ہے وہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی جو ہے وہ خراب کرتی ہے. تو میاں بیوی کو چاہیے اپنے آپ میں خوش رہیں، اپنے اوپر کام کریں. جب اپنی ذات پہ دونوں انڈیویجولی کام کرتے ہیں نا، خود میں خوش رہ سکتے ہیں، تو پھر ظاہر وہ ساتھ ملیں گے تو وہ ہر وقت ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے. کہیں نہ کہیں انہیں اپنا ایک انڈیپینڈنٹ وقت بھی چاہیے، ایک پرسنل سپیس بھی چاہیے. تو جب وہ ساتھ ملیں گے تو اپنی خوشی کو دوبالا کریں گے اور اپنی ایموشنل انٹیمیسی کو مزید فلرش کرتے جائیں گے. سو نمبر فورتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے ہیلدی باؤنڈریز. اس کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. ایک شخص جو خود سے محبت کرتا ہے اس کو زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے ہیلدی باؤنڈریز کا ہونا. آپ کی خود کی ذات کے ساتھ بھی اور آپ کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور خود سے محبت کرنے والے آپ دیکھ لینا، جو کامیاب انسان ہے جو خود سے محبت کرتا ہے نا، آپ دیکھیں گے انہیں اپنی زندگی میں باؤنڈریز انہوں نے سیٹ رکھی ہوتی ہیں، ایک ہیلدی باؤنڈریز انہوں نے سیٹ رکھی ہوتی ہیں. اور پھر کپلز میں باؤنڈریز کا ہونا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ، خود کے ساتھ بھی، تبھی ایموشنل انٹیمیسی انہانس ہوتی ہے نا. دیکھیں کپلز جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی جو سیٹ کردہ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا انہیں رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، انہیں آنر کرتے ہیں کہ یار اگر یہ میرے اسپاؤس کی فیلنگز ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو آنر کر رہا ہوں، اس کے لیمٹس کو آنر کر رہا ہوں، اس کی نیڈس کو آنر کر رہا ہوں، تو دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت ہی بڑھے گی. باؤنڈریز کا مطلب یہی ہے، اگر آپ ایک دوسرے کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی پرسنل سپیس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پرسنل سپیس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں. آپ لڑائی جھگڑوں میں ایک دوسرے کی جو سیٹ کردہ باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یقین مانیں جب لڑائی جھگڑوں میں آپ اس چیز کو باؤنڈریز کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو لڑائی جھگڑے بہت حد تک
جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس سنگین سزا تک نہیں پہنچتے کہ جی تعلقات میں بالکل ہی بربادی آنا شروع ہو جائے۔ ہیلدی باؤنڈری سیٹ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ایک دوسرے کی فریڈم کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں تمیز کا دامن نہیں چھوڑ ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کو اپنے ایموشنز پہ قابو ہے۔ سو یہ کچھ ایسے 4 پوائنٹس تھے جو کہ سیلف لو کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کا ہر انسان کو ہر ایک شخص کو انڈیویجولی اپنی زندگی میں لے کر آنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید نکھارے، مزید خوبصورت بنائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔